للہ اما بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا معلّہ بن اسد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن مختار نے، وہ کہتے ہیں خالد الحذاء نے کہا کہ ہمیں بیان کیا اس نے ابو عثمان سے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، آپ نے عمر بن عاص کو امیر بنا کر بھیجا غزوہ ذات السلاسل پر۔ فاتیتہ فقلت، عمر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا ای الناس احب الیک، لوگوں میں کون سب سے زیادہ آپ کی طرف محبوب ہے؟ قال عائشہ، تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ فقلت من الرجال، میں نے کہا مردوں میں سے۔ قال ابوہا، آپ نے فرمایا اس کا باپ۔ قلت ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب۔ فعد رجالا، کچھ افراد کا آپ نے شمار کیا، چند افراد گنوائے۔ اس حدیث مبارک کا پس منظر یہ ہے، غزوہ ذات السلاسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا، اور اس غزوے کے اندر ابو بکر اور عمر بھی تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ دل میں خیال آیا کہ شاید میں ابو بکر اور عمر سے افضل ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے مجھے امیر بنا دیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کسی بھی کام کے لیے مہارت کو دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صفات کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان میں بہت اچھی صفات ہوتی ہیں، لیکن ایک آدھی صفت میں کوئی دوسرا بندہ ان سے بہتر ہوتا ہے۔ تو جب ایسا کام کرنے کو آئے کہ جس میں وہ بندہ ماہر ہو تو پھر اس کو ہی آگے کرنا چاہیے، یہ تعلیم یہاں سے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی عمر بن عاص وہ شخص ہیں، کہا جاتا ہے کہ سارے عربوں کی ذہانت جو ہے نا وہ 4 بندوں کے اندر جمع ہو جاتی ہے، سمٹ کر 4 بندوں میں آ جاتی ہے۔ پورے عرب کی ذہانت کا خلاصہ تھے یہ لوگ، ان میں سے ایک عمر بن عاص ہے، انتہائی ذہین آدمی تھے۔ تو آپ نے ان کو امیر بنا دیا۔ ان کو خیال آیا کہ شاید یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زیادہ قریب ہوں ابو بکر اور عمر سے۔ یہ کوئی غرور تکبر والی بات نہیں ہے، یہ ایک خوشی والی بات ہوتی ہے کہ بندہ یہ محسوس کرے کہ شاید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں۔ اور وہ لوگ فطرت پر تھے اور سادہ تھے۔ ہم تو دل ہی دل میں بہت کچھ رکھتے ہیں نا، وہ لوگ جو دل میں آیا جو بات ہو اس کو کہہ دیتے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ دوسری روایت میں آتا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے گھر کے معاملے میں نہیں پوچھ رہے، مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ پھر پوچھا پھر کون؟ شاید میں دوسرے نمبر پہ ہوں۔ فرمایا پھر عمر بن خطاب۔ پھر کون؟ پھر آپ نے ذکر کیا، پھر آپ نے ذکر کیا، کیونکہ جامع ترمذی کی روایت میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرے ابا۔ پوچھا پھر کون اس کے بعد؟ محبوب ترین کون ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ پوچھا پھر کون ہے؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح۔ یعنی کچھ افراد کے نام لیے، صحابہ کے نام لیے، جن میں علی رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں، بعض روایات میں اشارہ ہے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سب سے پہلے ابو بکر کا ذکر کیا،
اور عمر کا ذکر کیا، اور یہ بات چل رہی ہے ابو بکر کے فضائل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ابو بکر تھے، لہٰذا یہ کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ نے ان کے پاس کچھ راز رکھے ہوئے تھے، آپ ان کو اپنا نائب اور وصی اور خلیفہ بلا فصل بنانا چاہتے تھے، یہ بہتان بازی ہے۔ ابو بکر ہی سب سے افضل تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، کل آپ نے سنا کہ عمر رضی اللہ عنہ حق پر تھے، غلطی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، وہ خود کہتے ہیں میرے سے ظلم ہوا ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ناراض ہوئے جب عمر رضی اللہ عنہ نے فوری معاف نہیں کیا۔ تو وہ لوگ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تبرہ کرتے ہیں، واللہ جو وہ فتویٰ ان پر لگاتے ہیں وہی فتویٰ ان پر جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ وہ مرتد تھے، ہم کہتے ہیں تم مرتد ہو، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہ ہو تو اس کا کفر اسی پر لوٹ آتا ہے۔ تو جو یہ صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم کافر ہو، ہمارے کہنے کی وجہ سے نہیں، ہم تو جو کہتے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے، تم اپنے کہنے کی وجہ سے کافر ہو چکے ہو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ لہذا ہمیں اگر کوئی ایسا نعرہ لگاتا ہے کفر کا ان لوگوں کے، تو وہ ہمیں ملامت کرنے سے پہلے خود کو ملامت کرے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دے دیا ہے صحابہ کرام کو کافر کہہ کر۔ تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے۔ اللہ ہم گواہ بناتے ہیں تجھے کہ ہم بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم تیرے نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل تمام امتوں میں ابو بکر کو سمجھتے ہیں، پھر عمر کو سمجھتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے کہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، بینما راع فی غنمہ عدا علیہ الذئب فاخذ منها شاة فطلبہ الراعی، اس دوران کہ ایک چرواہا بکریوں کو چروا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے اس کی بکریوں پہ حملہ کر دیا، ان بکریوں میں سے ایک بکری وہ لے گیا، اس کے پیچھے پڑ گیا چرواہا، فالتفت الیہ الذئب، بھیڑیے نے اس چرواہے کی طرف مڑ کر دیکھا، فقال من لہا یوم السبع، بتاؤ درندوں کے دن اس کو کون بچائے گا، یوم لیس لہا راعن غیری، جس دن میرے سوا اس کے سر پر کوئی نہیں ہوگا۔ وبینما رجل یسوق بقرہ، اس دوران کے ایک آدمی گائے کو چلائے جا رہا تھا، قد حمل علیہا، اس نے اس کے اوپر سامان لاد رکھا تھا یا وہ اس کے اوپر سوار تھا، فالتفتت الیہ، اس گائے نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، فکلمتہ، اس سے گفتگو کی، فقالت انی لم اخلق لہذا، میں سامان اٹھانے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، لیکنی خلقت للحرث، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ فقال الناس سبحان اللہ، لوگ کہنے لگے سبحان اللہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنی أؤمن بذلك وأبو بکر وعمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بکریاں چروا رہا تھا چرواہا، یہ واقعہ کب کا ہے؟ شارحین کہتے ہیں کہ یہ تو واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اس میں ایک واقعہ پیش آیا، بکریاں چرواتے ہوئے بھیڑیے نے ایک بکری پکڑی اور چرواہے نے اس سے چھڑوا لی، تو وہ مڑ کر اس کو کہنے لگا کہ جب درندوں کا دن آئے گا اس دن اس کو کون بچائے گا میرے سے۔ درندوں کے دن سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کئی اس کے معنی لکھے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ جو درست بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرب قیامت ایسے ایام آئیں گے کہ لوگ فتنوں میں، آزمائشوں میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ لوگوں کو اپنے مالوں کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی اپنے مال کی طرف نہیں دیکھے گا، بہت بڑے فتنے پیدا ہوں گے قرب قیامت، ابھی بھی شروع ہیں لیکن ان قریب ایسا ماحول بنے گا۔
تو اس دن درندے جس جانور میں سے جس کو پکڑنا چاہیں گے لے جائیں گے، کیونکہ جو چرواہے ہوں گے، جو مالک ہوں گے، ان کو بکریوں کے چروانے کی فکر نہیں ہوگی، ان کو فکریں اور ہوں گی، ان کو پریشانیاں اور ہوں گی، معاش کا غم ہوگا یا کچھ اور معاملات ہوں گے۔ تو وہ دن مراد ہے کہ جس دن چرواہے بکریوں سے مشغول کر دیے جائیں گے اور اس دن ہمارا بکریوں پر راج ہوگا، اس دن تم کیسے بچاؤ گے؟ آج اللہ نے مجھے رزق دیا اور تم مجھ سے چھین رہے ہو، اس دن بتاؤ کیا بنے گا۔ یہ ہے اس سے مراد۔ اور اسی طرح ایک بندہ گائے چلا رہا تھا اور اس نے اس کے اوپر سامان لادا ہوا تھا، وہ گائے کہنے لگی کہ میں سامان اٹھانے کے لیے پیدا نہیں کی گئی، میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر، لوگوں نے تعجب کیا سبحان اللہ، آپ نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے ابو بکر اور عمر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں سے ان دو کا تذکرہ کر دیا، گویا کہ جس طرح بندے کو اپنے بدن کے اوپر یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے بدن کے حصے ہیں، یہ میرے ساتھ موافقت ہی کریں گے، میں اگر ادھر کو جاؤں گا میرا پورا بدن ادھر جائے گا، ایسا نہیں ہوگا میرا ہاتھ ادھر چلا جائے، میرا پاؤں ادھر چلا جائے، یہ میرا بدن ہے، یہ میرے ساتھ ہی جائے گا، یہ میرے سے اختلاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر اور عمر سے ایسے یقین تھا جس طرح انسان کو اپنے بدن پہ یقین ہوتا ہے کہ میں جس پہ ایمان لے آیا بس ابو بکر اور عمر بھی ایمان لے آئے۔ یہ فضیلت ہے ابو بکر اور عمر کی، آپ نے اور کسی کا شمار نہیں کیا، ان دو کا شمار کیا۔ اور بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ، اس طرح کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ عقبہ بن اوس چرواہے تھے بکریوں کے، بھیڑیا بکری پکڑ کے لے گیا، اس کے پیچھے بھاگے اور اسے چھڑوائی۔ اس نے کہا کہ بتاؤ درندوں کے دن تم اس کو کیسے میرے سے بچاؤ گے؟ اس نے کہا تعجب ہے، ایک بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ بھیڑیا کہنے لگا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب والی بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا کھجوروں والی سرزمین پہ ایک نبی آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو حق کی دعوت دے رہا ہے اور تو ادھر بکریاں چروانے میں مشغول ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ وہاں پر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنائی ساری بات، اس پر بھی آپ نے فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر اس پر ایمان رکھتا ہے، عمر اس پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس واقعے کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بہرحال قرب قیامت بھی جانور باتیں کریں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک تو دابۃ الارض نکلے گا، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیب کی خبر ہے، آپ کا معجزہ بھی ہے، لیکن اس میں ابو بکر اور عمر کی فضیلت بھی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے یونس سے، وہ زہری سے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن المسیب نے، انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، وہ کہہ رہے تھے بین انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو، آپ نے فرمایا اس دوران میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں ایک کنویں پر ہوں، اس کے اوپر ایک ڈول ہے، فنزعت منها ما شاء اللہ، میں نے اس ڈول میں سے، کنویں سے جتنا اللہ نے چاہا پانی نکالا، ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے اس کو پکڑ لیا، فنزع بها ذنوبا او ذنوبین وفی نزعه ضعف، اس نے ایک یا دو ڈول نکالے اور اس کے نکالنے میں کمزوری تھی، واللہ یغفر له ضعفه، اللہ اس کی کمزوری کو معاف کرے، ثم استحالت غربا، پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا، فاخذها ابن الخطاب، اس کو خطاب کے بیٹے نے پکڑ لیا، فلم ارى عبقریا من الناس ينزع نزع عمر، میں نے ایسا جوان نہیں دیکھا کہ وہ ایسے ڈول کھینچتا ہو جیسے عمر کھینچ رہے تھے، حتی ضرب الناس بعطن، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں تک کو سیراب کر لیا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے ابو بکر کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی، اور ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے جو کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ آپ کے وصی تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا ڈول میں نے کھینچا، جتنا اللہ نے چاہا میں نے کھینچا، پھر ڈول میرے بعد ابو بکر نے پکڑ لیا۔ اور ڈول سے مراد مسلمانوں کے امور ہیں، خلافت کے معاملات ہیں،
اس نے 1 یا 2 ڈول کھینچے. ابو بکر کی خلافت تقریباً 2 سال ہے. اس کے بعد پھر ڈول بڑا ہو گیا، فتوحات ہوتی گئیں، علاقے وسیع ہوتے گئے، معاملات مسلمانوں کے بڑھتے چلے گئے، شان و شوکت بڑھتی گئی، اور ایسا ڈول کھینچا خطاب کے بیٹے نے کہ ایسا جوان میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ایسے ڈول کھینچتا حکومت سے. عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کو ایسے چلایا کہ حق ادا کر دیا، حتیٰ کہ کفار تک یہ کہنے پر مجبور ہیں اگر ایک عمر بن خطاب اور ہوتا تو پوری دنیا پہ اسلام غالب آ جاتا. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے روم کو فتح کیا، اس وقت کی سپر طاقت، جنہوں نے ایران کو فتح کیا، اس وقت کی سپر طاقت، اور الحمدللہ ساری بڑی طاقتیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے نیچے کر دیں، ان کے تابع کر دیں. تو یہ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. اور ابو بکر کے ڈول کھینچنے میں کمزوری تھی، اس کا مطلب ہم بتا چکے ہیں. کمزوری سے مراد اندرونی فتنہ ارتداد، مرتدین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان کی سرکوبی کرنا، ان معاملات میں مشغول تھے. اور ویسے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں قدر نرمی تھی. تو یہ وجہ تھی کہ وہ ان معاملات میں مشغول رہے، فتوحات کی طرف نہیں جا سکے. آپ نے ان کے لیے مغفرت کر دی، اللہ اس کو معاف کر دے. اور نبی جس کے لیے دعا کرے اور وہ اس کا اہل بھی ہو، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ میں جو کمزوری تھی اللہ نے وہ معاف کر دی، کیونکہ نبی نے ان کے لیے دعا کر دی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطاب کے بیٹے نے پکڑا اور اس نے بہت عمدہ ڈولوں کو کھینچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حدیث نمبر 3662، 63 اور 64.